خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام میں آمین۔ آج ہم اپنی ہدایت کے لیے پڑھیں گے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت۔ یہاں کچھ یوں مرقوم ہے: یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع۔ مرکز کی انجیل کا لکھنے والا مقدس مرکز ہے، جو کہ ایک نوجوان ہے، بالکل یعنی اس کا شمار ایک یوتھ میں ہوتا ہے، تقریباً 20 سال سے 30 سال کے درمیان میں اس کی عمر ہے۔ لیکن خدا نے اسے چنا ان بہت سے لوگوں کے درمیان میں سے جو اس کے ارد گرد تھے کہ اس سے ایک بہت بڑا کام لے، جس کا تصور تو شاید وہ خود بھی نہیں کر سکتا تھا، اور وہ کام یہ تھا کہ وہ مرکز کی انجیل کو لکھے۔ اگرچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا لکھنے والا کاتب مرکز ہے، لیکن ہمیں دو باتیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دراصل پطرس کی انجیل ہے، یعنی اس میں جو واقعات وغیرہ ہیں وہ مقدس پطرس رسول کے گرد گھومتے نظر آتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، یاد رکھیے کہ نہ یہ مقدس مرکز کی انجیل ہے، نہ یہ مقدس پطرس رسول کے واقعات کے گرد گھومتی ہے، بلکہ اس انجیل کو لکھنے والا، اس کا مصنف خداوند خود ہے۔ یعنی یہ خداوند کے الہام کے وسیلے سے مقدس مرکز نے اسے تحریر کیا ہے، یعنی اسے لکھا ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے کہ مرکز کی معرفت لکھی ہوئی یہ انجیل اس بیان سے شروع ہوتی ہے کہ یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع۔ اور آج سب سے خوبصورت لفظ جو خدا نے ہمارے لیے تحریر کیا ہے وہ ہے خوشخبری، گڈ نیوز۔ ایک ایسی خبر جس کو پڑھ کے، جس کو سن کے ہم خوش ہو جاتے ہیں، جہاں ہمارے دل میں اطمینان آ جاتا ہے اور ہمارے چہروں پر خوشی آ جاتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ خوشخبری خداوند یسوع مسیح کی وہ انجیل ہے جو ہمارے پاس دو حصوں میں موجود ہے، اور وہ حصے ہیں پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ پرانے عہد نامے میں ہم بہت سے واقعات ایسے پڑھتے ہیں جہاں خدا کس طور سے انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ خدا کا منصوبہ دنیا کے لیے ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں، خدا کی تسلی کو دیکھتے ہیں، خدا کی مدد کو دیکھتے ہیں، اس کی سہایتا کو دیکھتے ہیں جو خدا بنی اسرائیل سے کرتا ہے، جو پرانے عہد نامے میں اس کی قوم ہے۔ پرانے عہد نامے میں جہاں خدا کا منصوبہ اس دنیا کے لیے ہمیں نظر آتا ہے، اس کا محور مسیح ہے۔ یعنی پرانے عہد نامے میں بھی خدا مسیح کے وسیلہ سے کام کرتا ہے اور کلام کرتا ہے، وہاں نئے عہد نامے میں خدا مجسم ہو کر مسیح کے وسیلے سے اپنے کام کو اور اپنے کلام کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے کہ پرانے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کی شخصیت ایک بند کلی کی مانند ہے، اور نئے عہد نامہ میں یہی بند کلی کھلے ہوئے پھول کی مانند ہمیں نظر آتی ہے، جو کہ مسیح ہے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ یہ خوشخبری کیا ہے، تو ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ خوشخبری سے مراد خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے دنیا کے لیے نجات کا وہ منصوبہ ہے، جو کہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو مسیح پر ایمان لاتا ہے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے: اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، یہ خداوند کی نجات کا وہ منصوبہ ہے جہاں آپ لوگ یاد رکھیے کہ ہم گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ بہت سے لوگ جنت کے دعوے دار ہیں۔ اس سے مراد تو یہی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے، وہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان تمام قوموں کے درمیان میں مسیحی لوگ ہمیشہ کی زندگی، جنت کے دعوے دار نہیں بلکہ وارث ہیں، جو میں اور آپ لوگ ہیں۔ اسی کو ہم گڈ نیوز یا خوشخبری کہتے ہیں۔
خداوند کا پاک کلام جب کہ یہ لکھا گیا تو اس کا لکھنے والا جب خداوند خود تھا تو سادہ الفاظ میں اس سے مراد یہ خداوند کے منہ کی باتیں تھیں جن کو بائبل مقدس کی صورت میں تحریر کیا گیا۔ آپ اپنے سامنے ہمیشہ خداوند کے الہام کے بارے میں اس آیت کو یاد رکھیے جسے مقدس پولس رسول کی خطوط میں 2 تموتیس اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں کچھ یوں تحریر کیا گیا ہے: ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ یا جس لفظ پر ہم غور کریں گے وہ ہے الہام۔ میرے عزیزو، 2 قسم کے الہام ہیں جن کو آج ہم سیکھیں گے کہ جہاں خدا نے انسان کو اپنا الہام دیا، اور خاص طور پر جب مسیح کے وسیلے سے اس الہام کو خدا نے ہم سب کو دیا تو وہ 2 طریقے سے دیا گیا۔ ایک تھا کلام نفسی اور ایک تھا کلام لفظی۔ یاد رکھیے، کلام نفسی تو وہ کلام تھا جو خدا کے منہ کی باتیں مسیح کی صورت میں ہم تک پہنچی۔ یعنی خداوند یسوع مسیح جس وقت اس دنیا میں تھے تو وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے جو بات کرتے تھے، ان کو خوشخبری سناتے تھے، ان کو خدا کا منصوبہ بتاتے تھے، تو یہ ایک ایسا کلام تھا جو کہ ان کی باتوں کو لوگ بڑے غور سے ان کے ساتھ بیٹھ کر سنتے تھے، آمنے سامنے فزیکلی طور پر یہ تمام خوبصورت باتوں کو جو خداوند یسوع مسیح کلام کی صورت میں ان سے کرتے تھے سنتے تھے۔ یہ باتیں بہت امید دیتی تھیں، شکستہ دلوں کو تازگی بخشتی تھیں، لوگوں کو حوصلے دیتی تھیں، اور پھر خدا کا پاک روح بہت سے لوگوں کو قائل کر لیتا تھا کہ وہ مسیح کی پیروی کریں۔ لیکن مسیح کے اس دنیا میں اٹھائے جانے کے بعد کلام نفسی کا دور ختم ہو گیا، لیکن خداوند کی کہی ہوئی وہ ساری باتیں، اس کے وعدے، اس کی تسلیوں کو خدا نے اپنے الہام کے وسیلے سے نئے عہد نامے میں تحریر کروا دیا، جس کو ہم کلام لفظی کہتے ہیں، یعنی الفاظ میں لکھا ہوا یہ کلام ہے۔ مگر میرے عزیزو، یاد رکھیے کہ انجیل مقدس کا یہ کلام جس کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، یہ اتنی ہی طاقت رکھتا ہے جتنی طاقت خداوند کے کلام نفسی میں تھی۔ اس سے مراد یہی ہے کہ جن لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کے کلام کو ڈائریکٹ سنا، اس کے پاس بیٹھ کر اس کے قدموں میں سنا اور اس سے طاقت اور برکت پائی، آج بھی یہ برکت کلام مقدس کی صورت میں ہمارے لیے رکھی گئی ہے۔ اور اگر ہم اس کو غور سے پڑھتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، تو ہم اتنی ہی تسلی پاتے ہیں جتنی ان تمام لوگوں نے پائی جو کہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر، جن میں شاگرد تھے، جس میں خواتین تھیں، بچے تھے، ان لوگوں نے پائی۔ آج کا حاصل کلام یہی ہے جو کہ کتاب مقدس کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ ایک خوشخبری یا گڈ نیوز کا پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ خوشخبری ہم سب کے لیے ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ وہ نجات کی خوشخبری ہے جس کے وسیلے سے ہم گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ یہ وہ نجات کی خوشخبری ہے جہاں بہت سی قومیں تو اس کی دعوے دار ہیں، لیکن ہم مسیحی لوگ اس کے وارث ٹھہرائے جاتے ہیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے۔ اس کا مصنف خداوند خود ہے جس نے بہت سے لوگوں کے وسیلے سے ہم کلام کیا۔ یہ خداوند کے منہ کی باتیں ہیں جو کہ کلام نفسی اور کلام لفظی دونوں میں موجود ہیں۔ کلام نفسی سے مراد خدا کا وہ کلام ہے جو کہ مسیح کے وسیلہ سے جب وہ اس دنیا میں تھا لوگوں نے اس کو سنا، اپنے کانوں سے اس کو سنا اور اس سے برکت پائی۔ اور کلام لفظی سے مراد یہی بائبل مقدس میں لکھا ہوا کلام ہے جس کو پڑھ کر آج بھی لوگ برکت پاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ دونوں کلام جو خدا نے بنی نوع انسان سے کیے، ان میں یکساں قوت ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کلام جو کہ لوگوں نے خداوند کے منہ سے سنا، خداوند کے منہ کی باتیں تھیں، تو خداوند کے منہ کی یہ باتیں آج ہمارے پاس
بائبل مقدس کتاب مقدس میں موجود ہیں، اور یہ اتنا ہی اثر رکھتی ہیں جتنا اثر خداوند کے منہ کی باتوں میں تھا جب ان لوگوں سے ہم کلام ہوتا تھا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ روزانہ انجیل مقدس کو پڑھیں، خاص طور پر چونکہ اب ہم نے مقدس مرکز کی انجیل کو شروع کیا ہے تو روزانہ اس کا ایک باب پڑھیں۔ مقدس مرکز کی انجیل وہ پہلی انجیل تھی جو کہ کلیسیا کے ہاتھوں میں آئی۔ ہم اسے قدیم بھی کہہ سکتے ہیں، قدیم ترین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ابھی مقدس متی کی انجیل، مقدس یوحنا کی انجیل، مقدس لوکا کی انجیل جو تھی وہ ابھی لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں تھی، ابھی وہ لکھی نہیں گئی تھی، لیکن کلیسیا نے اس انجیل کے وسیلے سے بہت برکت پائی۔ روزانہ ہاؤس چرچز میں وہ چھوٹے چھوٹے جگہوں پر جہاں کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، وہاں لوگ ہر روز ایک باب مرکز کی انجیل کا پڑھا کرتے تھے۔ جس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا نے اس سے برکت پائی، میرے عزیزوں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی مقدس مرکز کی انجیل کا ایک باب روزانہ پڑھیں، کیونکہ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، آمین۔